الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 176 پڑھیں گے، 176۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی سختیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اللہ کی راہ میں نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے اور اپنے فضل سے، اور وہ لوگ جو آپ کو ڈرا رہے تھے یہ شیطان تھے، یعنی اس وقت کے جو ڈرانے والے تھے وہ بھی شیطان ہیں، اور جو اس وقت اور قیامت تک جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حالات سے ڈراتے ہیں یا کافروں کے زور و دبدبے سے ڈراتے ہیں تو یہ شیطان کا کام ہے۔ تو آپ کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو جو ان حالات سے گزر رہے تھے اس وقت یا آج تک یا قیامت تک، ان کو تسلی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ولا يحزنک، اور غم میں نہ ڈالے، آپ کو پریشان نہ کرے، حزن میں نہ ڈالے۔ اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس وقت کے جو پروپیگنڈے ہو رہے تھے، منافقین کر رہے تھے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے جتنی بھی قبائل تھے اور ارد گرد جتنے بھی اقوام اور ملک تھے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مخالفین تھے، اور کوشش بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی اس دین کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ایک نیا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل غلبے، تو ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی صورت میں اس قوت کو ختم کیا جائے، اور وہ اسی کوشش میں لگے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی پریشانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، وہ یہ کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، یعنی جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی کوشش میں تھے، یہاں تک کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے ان کے پیچھے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور کوشش میں جلدی کرتے ہیں، یعنی ان کو انتہائی جب بندے کی دلچسپی ہو یا جس کام سے بندے کو انتہائی دلچسپی ہو یا ضرورت ہو تو اس میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی انتہائی کوشش کرتے ہیں، فی الکفر، کفر کرنے میں نہیں، اسلام کے ختم کرنے کے لیے، کفر کو غالب کرنے کے لیے۔ انہم، بے شک وہ، لن یضروا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی اللہ کو، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور یہ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے داعی ہیں، تو آپ کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئن، کچھ بھی۔ یعنی اگر ہمیں اللہ سے محبت کے بعد، اگر ہمیں اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دین سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یجعل، کہ نہ رکھے ان کو، نہ بنائے ان کو، لہم، ان کے لیے، حظًا، کوئی حصہ، فی الآخرت، آخرت میں۔ دنیا میں تو بھی ان کو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کافر کو یا کسی کافر قوم کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، کامیابی تو آپ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ یہ مضمون اور قرآن کریم کے باقی حصوں میں بھی عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی سورہ آل عمران کے آخر میں بھی
کہ یہ کافروں کا چلنا پھرنا، ان کی چمک دمک آپ کو پریشان نہ کر، یہ دنیا کی چند لمحوں کی خوشی ہے، ان کے لیے تو عذاب ہے، اور شدید ترین عذاب ہے، عظیم عذاب ہے، مستقل عذاب ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی جو وقتی کامیابی ہے، یہ ان کی سکون کے ذریعے نہیں ہے، یہ اسی کوشش میں اور اسی لگن میں اور اسی جتن میں یہ ساری زندگی گزاریں گے، اور آخر میں نتیجہ ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ اس دین کو غالب کرتے ہی رہیں گے، نہیں، آپ اس دین کے لیے کوشش کریں گے۔ باقی اللہ نے اگر یہ چاہتا اور یہ دین غالب کرنا چاہتا تھا، یعنی اپنے حکم سے، تو اس کے لیے یہ کام تو کوئی مشکل نہیں تھا، ایک کن فیکون کے ساتھ یہ ہو سکتا، لیکن یہ تو ایک امتحان ہے اس دنیا میں، اور اس امتحان میں آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے لیے کر رہے ہیں، تو بس آپ کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ان کی کوششوں کی اور ان کو اس دین کی مغلوب کرنے کے لیے۔ اب آپ معنی سیکھیں۔ ولا یحزن کا، اور غم میں نہ ڈالیں آپ کو پریشان نہ کرے، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، جو کوشش کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ، نقصان نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، شیئا، کچھ بھی، یعنی تھوڑا سا بھی، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل، کہ نہ بنائے، نہ دے، لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرت، آخرت میں سے، یعنی اجر، خیر، بھلائی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے عذاب سے۔